لوگ پیروں کی مریدی کرتے ہیں، مزاروں، خانقاہوں اور زیارتوں پر جا کر سجدے کرتے ہیں۔ مقبروں میں کوئی بھی دفن ہو، اس کی قبر پر ماتھے رگڑتے، قبر کی مٹی کھاتے اور اپنے پیٹ میں کیڑے پیدا کرتے ہیں۔ میں دیہاتی ہوتے ہوئے بھی پیری مریدی اور قبر پرستی کا قائل نہیں۔ میری عقیدت اپنے گاؤں کے قبرستان سے ہے، جہاں میرے اپنے اور میرے گاؤں کے بزرگ دفن ہیں۔ وہاں میرے لڑکپن کے وہ دوست دفن ہیں جن کی میں آپ کو کہانیاں سناتا رہتا ہوں۔ اس قبرستان میں میری بڑی پیاری یادیں دفن ہیں۔ ستمبر 1965 میں میرے گاؤں کے 6 شہیدوں نے اس قبرستان کو مقدس بنا دیا ہے۔ ان 6 قبروں کے سامنے مجھے مرے ہوئے پیروں کے مزار اور مقبرے ایسے لگتے ہیں جیسے گلاب کے پودوں کے مقابلے میں ککر کے خاردار درخت۔ میں ستمبر کے مہینے میں جہاں کہیں بھی ہوں اپنے گاؤں ضرور جاتا ہوں اور ان 6 قبروں پر فاتحہ خوانی کرتا ہوں اور ان پکی قبروں کو دھلی ہوئی چادر سے صاف کرتا ہوں۔ میرا سینہ جو بڑھاپے سے سکڑ آیا ہے، ان قبروں کو دیکھ کر فخر سے پھیل جاتا ہے۔ میں جوان ہو جاتا ہوں۔ ہر ستمبر میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، لیکن ہر بار ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کہانی سناتا ہوں۔ 5 مہینے گزرے، وہ پاگل ماں مر گئی ہے جس کی یہ کہانی ہے۔ وہ یا علی کے نعرے لگاتی دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ میرے ساتھ آدھی صدی پیچھے چلیں۔ جب میں نوجوان ہوا کرتا تھا، ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان تھا، نام خوشحال تھا اور خوشا کہلاتا تھا۔ امیر باپ کا بیٹا تھا۔ باپ صوبے دار میجری پینشن آیا تھا۔ ہمارے علاقے کی زمینیں بارانی ہیں، یعنی ہماری کاشتکاری بارشوں کے رحم و کرم پر ہے۔ خوشے کے باپ کو انگریزوں نے نہری علاقے میں 2 مربع اراضی عطا کی تھی۔ اپنے گاؤں کے ارد گرد بھی اس کی بہت زمین تھی۔ خوشا ہماری شکاری پارٹی میں شامل تو نہیں تھا۔ وہ کبڈی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کا شوقین تھا۔ بڑا خوبصورت جوان نکلا تھا۔ ایک بار وہ اپنے نہری مربوں پر گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ایسی نسل کا کتا تھا جو نسل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ غالباً بولی اور بلٹیریئر کی ملی جلی کراس بریڈ تھی۔ خوشے کو یہ کتا اس کے باپ کے ایک دوست نے، جو نہری علاقے کا رہنے والا تھا، تحفہ دیا تھا۔ یہ بڑا قیمتی تحفہ تھا۔ خوشے نے ہمیں کہا کہ وہ کسی روز ہمارے ساتھ شکار پر جائے گا۔ ہم نے اسے کہا کہ وہ صرف اس لیے شکار پر جانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک کتا آ گیا ہے، لیکن شکار کبڈی اور گھڑ سواری نہیں، کتوں کے ساتھ کتوں کی طرح دوڑنا پڑتا ہے۔ وہ زمانہ رنگا رنگ لباس کا نہیں، جسم کے پٹھوں کا زمانہ تھا۔ اس جوان کو ہر کوئی پسند کرتا تھا جس کے پٹھے یعنی مسلز بنے ہوئے ہوں۔ آج کل رضائیوں کے کپڑوں جیسے بڑے بڑے پھولوں والے کپڑوں کی بشرٹیں اور قمیضیں پہن کر نوجوان الو کے پٹھے بن جاتے ہیں۔ ہماری جوانی میں جسم کے پٹھے ورزش، محنت اور بھاگ دوڑ سے بنائے جاتے تھے اور انہی پٹھوں کی قدر تھی۔ اس لحاظ سے خوشا دلکش جوان تھا۔ کہتا تھا کہ اسے ایک بار ساتھ لے چلیں تو سب کو پتہ چلے گا کہ وہ کتوں کے ساتھ کتوں کی طرح دوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ 2-3 دنوں بعد ہم نے صرف اس کی خاطر شکار کا پروگرام بنا لیا۔ پو پھٹنے سے پہلے ہم سب گاؤں سے نکل گئے۔ صبح کی سفیدی ظاہر ہونے لگی تو ہم گاؤں سے تقریباً 3 میل دور چلے گئے تھے۔ اگر علاقہ میدانی ہوتا تو ہم بہت دور جا چکے تھے۔ کھڈ نالوں اور گھاٹیوں نے ہمیں تیز نہ چلنے دیا۔ کتے زنجیروں میں تھے اور زنجیریں مالکوں کے ہاتھوں میں تھیں۔ جب تک صبح صاف نہیں ہوئی تھی، ہم کتوں میں بے چینی دیکھتے رہے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک اجنبی کتے کی موجودگی محسوس کر رہے ہیں۔ روشنی ہوتے ہی کتوں نے اجنبی کتے کو دیکھ لیا۔ یہ خوشے کا کتا تھا۔ اگر وہ معمولی سا کتا ہوتا تو ہمارے کتے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، لیکن خوشے کا کتا کتوں کی دنیا کا شہزادہ لگتا تھا۔ خوشے نے اسے 1 روز پہلے نہلایا تھا اور وہ خوبصورت بھی تھا۔ سب سے پہلے ہمارے کتوں کے ٹیم کے لیڈر، ہمارے دوست افضل کے بولی نے خوشے کے کتے کی طرف جانے کی کوشش کی۔ یہ ہمارا سب سے زیادہ خونخوار کتا تھا۔ اپنی طاقت اور خونخواری کے زور پر ٹیم کی لیڈری کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوا تھا۔ جب کبھی ٹیم میں کوئی نیا کتا آتا تھا تو بولی پہلی جھڑپ میں ہی اسے ذہن نشین کرا دیتا تھا کہ یہاں اس کی حکومت ہے اور وہ لیڈری کا خیال دل سے نکال دے۔ مثل مشہور ہے کہ کتا کتے کا ویری ہوتا ہے، لیکن کتے کی نفسیات دراصل یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کتوں پر اپنی لیڈری یا برتری مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس روز خوشے کے کتے کو دیکھ کر جب بولی غرا کر اس کی طرف بڑھا تو افضل نے اس کی زنجیر کھینچ لی۔ دوسرے کتوں نے اپنے لیڈر کو غراتے اور حاکمانہ بف کرتے دیکھا تو سب کتوں نے خوشے کے کتے کی طرف دیکھا اور غرانے لگے۔ ہم اس صورتحال کے لیے تیار تھے۔ ہم جانتے تھے کہ یوں ہوگا۔ کتے جمہوریت پسند نہیں ہوتے، یہ لیڈری کا اور اقتدار کا معاملہ تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کتوں کو جب شکار کے پیچھے چھوڑیں تو وہ آپس میں اقتدار کی جنگ شروع کر دیں۔ شکار سے پہلے فیصلہ ضروری تھا۔ ہم نے اس خیال سے کہ تمام کتے خوشے کے کتے سے مانوس ہو جائیں، کتوں کے پٹوں سے زنجیریں الگ کر دیں۔ خوشے کو ہم نے بتا دیا تھا کہ اس کے کتے کی اور بولی کی لڑائی ہوگی اور وہ نہ گھبرائے، ہم ان کی دوستی کرا دیں گے۔ زنجیریں الگ ہوتے ہی بولی خوشے کے کتے تک پہنچا اور سب سے پہلے اسے پیچھے سے سونگھا۔ خوشے کا کتا گھوما اور منہ بولی کے منہ کے قریب کر کے غرایا۔ دیکھو بھائی، میرا تیرا آپس میں مذاق نہیں، یہ بےہودہ حرکت پھر نہ کرنا۔ بولی سمجھ گیا کہ یہ کتا غیرت والا ہے، لیکن بولی نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان اور خوبصورت کتا اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بولی غصے سے اور بلند آواز سے غرایا، اوئے، میں جسے چاہوں اور جدھر سے چاہوں سونگ سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس بڑک کے جواب میں خوشے کے کتے نے بولی سے زیادہ اونچی آواز میں بڑک ماری، ان کتوں میں تمہاری جو عزت بنی ہوئی ہے وہ 1 منٹ میں برباد کر دوں گا۔ دوسرے کتے بولی کے اشارے کے منتظر تھے۔ وہ بولی کے خوشامدی اور حاشیہ بردار تھے۔ وہ سب خوشے کے کتے پر غرا رہے تھے۔ خوشے کے کتے کی نظریں بولی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دوسرے کتوں کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ غالباً جانتا تھا کہ ان خوشامدیوں کا کیا ہے۔ لیڈری میرے ہاتھ میں آ گئی تو یہ میرے اشاروں پر ناچا کریں گے۔ ہمیں یہ یقین تھا کہ بولی خوشے کے کتے کا برا حال کر دے گا۔ نقص امن کے خطرے کے پیش نظر ہم درمیان میں آ گئے۔ ہم کتوں کی دوستی کرانے کے طریقے جان گئے تھے۔ خوشے کو ابھی ان طریقوں سے واقفیت نہیں تھی۔ ہمارے ایک دوست نے خوشے کے کتے کے پاس بیٹھ کر بازو اس کے گرد لپیٹ دیا۔ افضل نے اپنے بولی کو اسی طرح پکڑ لیا۔ دونوں نے کتوں کے ساتھ پیار کیا، انہیں ایک دوسرے کے قریب کر کے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے اور دونوں کی دوستی کرا دی۔ بولی کو صرف اس یقین کی ضرورت تھی کہ اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں۔ افضل کی تھپکیوں نے اسے یقین دلا دیا۔ کتوں کے سیاسی نظریات اور عقیدے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں عوام طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوتے، بلکہ عوام ایسا سرچشمہ ہوتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی اپنی طاقت سے قبضہ کیے رکھتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شکار نظر آیا تو بولی اور ہمارے دوسرے کتے خوشے کے کتے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہم اس روز ذرا دور جانے کے ارادے سے شکار کو نکلے تھے۔ پتہ چلا تھا کہ ایک علاقے میں بھیڑیوں کا جوڑا آ گیا ہے۔ اس جوڑے نے ابھی کسی انسان یا مویشی پر حملہ نہیں کیا تھا۔ کئی لوگوں نے اس جوڑے کو اکٹھے پھرتے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں سنایا ہے کہ اس زمانے میں آبادیاں کم اور ویرانے زیادہ ہوتے تھے۔ ہمارے علاقے میں اکا دکا بھیڑیا کبھی کبھار نظر آ جایا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں سے 16-17 میل دور سے وہ کوہستانی علاقہ شروع ہوتا ہے جو راولپنڈی اور جہلم کے درمیان واقع ہے۔ اس میں بھیڑیے خاصے ہوتے تھے۔ یہ تمام علاقہ غیر آباد جنگل ہوا کرتا تھا۔ شاید وہاں کے بھیڑیوں کا کوئی جوڑا ہمارے علاقے میں آ جاتا ہوگا۔ اب ہمارے علاقے کے ویرانے بھی آباد ہو گئے ہیں۔ گیدڑوں اور بھیڑیوں کی کمی انسانوں نے پوری کر دی ہے۔ اب میں اپنے علاقے کی بہت سی جگہیں پہچان ہی نہیں سکتا۔ اپنی اولاد کو بتاتا ہوں کہ یہاں وسیع کھڈ یا گہرا نشیب ہوا کرتا تھا تو میرے بچے نہیں مانتے، کیونکہ اب وہاں میدان ہے۔ آدھی صدی کی بارشوں نے میرے علاقے کے خد و خال بدل ڈالے ہیں۔ میں بھیڑیوں کے ایک جوڑے کی بات سنا رہا تھا۔ اس جوڑے نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن انہیں ہم مارنا چاہتے تھے کیونکہ یہ بھیڑیے تھے۔ وہ جس جگہ تھے وہ 10-12 میل دور تھی، لیکن یہ 10-12 میل میدانی نہیں تھے۔ راستے میں 3 کسیاں یعنی برساتی ندیاں آتی تھیں۔ گہرے نالے کئی تھے، نشیب بھی تھے اور گھاٹیاں بھی۔ ہم پگڈنڈیوں سے ہٹ کر کھڈ نالوں میں سے گزرتے جا رہے تھے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ہماری نظر افضل کے بولی اور خوشے کے کتے پر تھی۔ ان میں اگر دوستی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے آپس میں سفارتی قسم کے تعلقات ضرور قائم کر لیے تھے۔ صرف ایک موقع ایسا آیا کہ بولی کو خوشے کے کتے پر غصہ آیا۔ خوشے کا کتا ایک گلہری کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ بولی نے دوڑ کر اس کے پہلو سے اپنا پہلو ٹکرایا، گلہری درخت پر چڑھ گئی۔
بولی خوشے کے کتے کے منہ سے منہ لگا کر غرایا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی کتا کسی جانور کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا، اور کوئی کتا میرے بھونکنے سے پہلے نہیں بھونک سکتا۔ خوشے کا کتا سمجھ گیا، وہ اچھی ذات کا کتا تھا۔ ہم نے بعد میں دیکھا کہ وہ بات جلدی سمجھتا تھا، لڑنے میں اور شکار کو پکڑنے میں قابل تعریف تھا۔ وہ صرف اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ وہ کتا تھا، وہ مالک کے اشارے پر لڑتا تھا۔ میں اسے باوقار کتا کہا کرتا تھا۔ ہم اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں ہم نے سنا تھا کہ بھیڑیوں کا جوڑا رہتا ہے۔ وہ ویرانہ تھا، زمین کٹی پھٹی تھی، کہیں سے گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ وہاں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مٹی کے ٹیلے بھی تھے، کہیں سے زمین اوپر کو ابھری ہوئی تھی، اس میں کہیں کہیں لمبوترے دہانوں والے بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان میں سے بارشوں کا پانی اندر جاتا اور زیر زمین جا کر زمین کو اور زیادہ کٹا پھٹا بناتا تھا۔ ہم اس قسم کے شکاری نہیں تھے جن کی کہانیوں کے ترجمے آپ اردو کے رسالوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ شکاری جانوروں اور درندوں کے پنجوں کے نشان پہچان لیتے ہیں اور کھوجیوں کی طرح اپنے شکار کی کچھار تک یا جہاں کہیں وہ پانی پیتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا شکار تو لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تھا، ہمیں شکار کے اصول اور طور طریقے تو آتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ ہمارے 2 کتے بو گیر تھے۔ بو اور مشک تو ہر کتا پا لیتا ہے، ہر کتے کی سونگھنے کی حس حیران کن حد تک تیز ہوتی ہے، لیکن بو گیر کتوں کی نسل کی سونگھنے کی حس عام کتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو 2 بو گیر کتے تھے وہ بیتابی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ وہاں خرگوش، سے، گو، گیدڑ اور شاید بھیڑیوں کی بو کی کمی نہیں تھی۔ یہ سب ایسے ہی علاقوں میں رہتے تھے جہاں انہیں قدرت کے بنائے ہوئے زمین دوز ٹھکانے مل جاتے تھے۔ کوئی 200 گز دور ہمیں ایک خرگوش نظر آیا۔ ہم نے ایک کتے کو جو ہمارے قریب تھا پکڑ کر وہ خرگوش دکھایا۔ کتا بف کہہ کر دوڑ پڑا۔ اسے دیکھ کر تمام کتے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ خرگوش نے ابھی ادھر نہیں دیکھا تھا، وہ آہستہ آہستہ پھدکتا وہیں کہیں نیچے اتر گیا۔ کتوں کے پیچھے ہم سب لڑکے دوڑے جا رہے تھے۔ کتے بہت تیز تھے۔ اس جگہ ہم سب سے پہلے پہنچ گئے جہاں خرگوش تھا۔ کتے غائب ہو گئے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا زمین ڈھلانی ہو کر نیچے چلی گئی تھی۔ ہمارے سامنے ایک نشیبی میدان تھا، کچھ آگے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ابھرے ہوئے تھے۔ کتے دوڑے جا رہے تھے، ہمیں خرگوش کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹیلوں کی اوٹ سے ایک خرگوش نکلا، وہ اس طرح بھاگ رہا تھا کہ دوڑتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا۔ وہ کتوں کا راستہ کاٹ گیا۔ اس کے پیچھے 2 بھیڑیے تیز دوڑتے اوٹ سے نکلے۔ خرگوش کتوں سے بچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ آگے سے اسے بھیڑیے مل گئے۔ بھیڑیوں نے شاید کتوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ خرگوش میں مگن تھے۔ ہم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ کتوں نے اپنا رخ بدل لیا، اب وہ ان بھیڑیوں کے پیچھے جا رہے تھے جو خرگوش کے پیچھے جا رہے تھے۔ خرگوش کے آگے ایسی ڈھلان آ گئی جس کا زاویہ خاصا زیادہ تھا۔ وہ دوڑتے دوڑتے ہوا میں اٹھا اور ڈھلان پر جا پڑا، مگر اس کے پاؤں جم نہ سکے۔ اس نے اوپر جانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنا تھک گیا تھا کہ اوپر نہ چڑھ سکا۔ دونوں میں سے ایک بھیڑیے نے اپنے پیچھے کتوں کو دیکھ لیا، وہ وہیں سے مڑا اور رفتار دگنی کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ دوسرا بھیڑیا ڈھلان پر چلا گیا، خرگوش اس کے نیچے سے لڑک آیا۔ بھیڑیے نے اب بھی کتوں کی پرواہ نہ کی، کتے چند قدم دور رہ گئے تھے۔ بھیڑیے نے بڑی پھرتی سے گھوم کر اور نیچے آ کر خرگوش کو پکڑ لیا۔ اسے وہ بھنبوڑ ہی رہا تھا کہ کتے اس پر ٹوٹ پڑے۔ 10-11 کتوں میں آیا ہوا بھیڑیا کر ہی کیا سکتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس نے لڑ جھگڑ کر کتوں میں سے راستہ بنا لیا اور گھیرے سے نکل آیا۔ بھیڑیا بھاگا اور خوشے کے کتے نے اس کا تعاقب کیا۔ اس کے پیچھے افضل کا بولی اور میرا کتا دوڑے۔ کتے اس تک پہنچے تو وہ رک گیا اور مقابلے پر ڈٹ گیا۔ دوسرے کتے خرگوش کے حصے بکھرے کر رہے تھے۔ خوشے کے کتے نے بھیڑیے کی گردن اوپر سے پکڑ لی اور اسے بھنبوڑنے لگا۔ بولی اور میرے کتے نے بھی بھیڑیے کو جہاں منہ پڑا پکڑ لیا اور ذرا سی دیر میں بھیڑیا بے بس ہو گیا۔ ہم جب وہاں پہنچے بھیڑیا مر چکا تھا۔ ادھر خرگوش کی بوٹیاں اڑ رہی تھیں۔ ہمارا نشہ پورا ہو چکا تھا، بھوک تیز ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست نے جو اس علاقے سے واقف تھا کہا کہ ذرا آگے ایک کس ہے، یعنی برساتی نالا ہے، اس کے کنارے درخت بھی ہیں، وہاں چل کر کھانا کھائیں گے۔ ہم نے کتوں کو زنجیریں ڈالیں اور ادھر چل پڑے۔ کس نیچے تھا، گھاٹی سے اتر کر ہم نیچے گئے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا،
ان برساتی نالوں میں جنہیں ہم کس کہتے ہیں ساون کی بارشوں میں سیلاب آتا تھا اور چند گھنٹوں بعد گزر جاتا تھا۔ بعض کس ایسے تھے جن میں نہ صرف اکتوبر کے مہینے میں بلکہ سردیوں میں بھی تھوڑا بہت پانی بہتا رہتا تھا، جو گہرا نہیں ہوتا تھا۔ اگر پاٹ پتھریلا ہو تو پانی شفاف ہوتا اور پتھروں سے گزرتا بڑا اچھا لگتا تھا۔ یہ کس ایسا ہی تھا۔ ہم گھاٹی کے تنگ راستے سے اتر کر کس کے کنارے پہنچے ہی تھے کہ ایک طرف سے چیخیں اور واویلا سنائی دیا۔ یہ آوازیں بچوں جیسی لگتی تھیں۔ کنارے کے ساتھ ایک ٹیلا کھڑا تھا، اس کی اوٹ سے ایک بچی جس کی عمر 10-11 سال تھی اور ایک بچہ جو اس سے 1.5-2 سال چھوٹا تھا دوڑتے ہوئے سامنے آئے۔ بچی نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کی بڑی بہن ڈوب گئی ہے۔ ہم نے اور کچھ نہ سنا نہ کچھ پوچھا۔ ہم دوڑے گئے، ٹیلے کی دوسری طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس بچی کی بہن کہاں ڈوبی ہے۔ یہ بتانے سے پہلے کہ ہم نے کیا کیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کس میں اتنا ہی پانی تھا کہ پاؤں صرف ٹخنوں تک ڈوبتے تھے، وہاں اتنا گہرا پانی کہاں سے آ گیا تھا کہ کوئی اس میں ڈوب جاتا۔ ہمارے علاقے کے کس بالکل سانپ کی طرح ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہوں تو ایک ہی کس 3-4 بار آپ کے راستے میں آئے گا۔ بعض موڑ 90 درجے کے ہوتے ہیں۔ ایسے بعض موڑوں پر پاٹ میں چٹانیں ہوتی ہیں، پانی ان سے ٹکراتا اور ایک طرف مڑ جاتا ہے، لیکن پانی شرافت سے نہیں مڑتا۔ ایک کام تو وہ یہ کرتا ہے کہ نیچے سے پاٹ کو کھودتا رہتا ہے، دوسرا یہ کہ جس چٹان سے ٹکراتا رہتا ہے اسے کھاتا رہتا ہے۔ ساون کی طغیانی یہ دونوں عمل شدت سے کرتی ہے اور نہ جانے کتنی صدیوں سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ وہاں اس نے پاٹ کو اتنا زیادہ کھا لیا ہے کہ پانی گہرا ہو گیا ہے۔ اسے آپ چھوٹا سا تالاب سمجھ لیں۔ اسے ہم اپنی زبان میں ڈھن کہتے ہیں۔ اس کا تلفظ اس طرح صحیح ہوتا ہے کہ ڈال میں تھوڑی سی ملاوٹ ٹے کی کر لیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں اسے تالاب کہوں گا، جس میں ایک طرف سے پانی آتا ہے اور دوسری طرف مڑتا رہتا ہے۔ ایسا تالاب جو پانی چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر بناتا رہے، اس میں ایک بھیانک خطرہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ پانی چٹان کو کھاتے کھاتے چٹان میں بڑی چوڑی غار سی بنا دیتا ہے۔ یہ غار یا گف زیر آب ہوتی ہے۔ اس خطرے سے جو واقف نہیں ہوتے وہ ڈبکی لگا کر تیرتے ہیں اور اس غار کے اندر جا پہنچتے ہیں۔ وہ جب پانی سے ابھرتے ہیں تو سر غار کی چھت کے ساتھ اتنی زور سے لگتا ہے کہ چکر آ جاتا ہے۔ اگر وہ قسمت والا ہو تو یہ محض اتفاق ہوتا ہے کہ باہر آ جاتا ہے، ورنہ اندر ہی مر جاتا ہے اور اس کی لاش بہت دنوں بعد باہر آتی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پہنچ والی فقیرنی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ہمیں جب بچی نے بتایا کہ اس کی بہن ڈوب گئی ہے تو میں نے صرف تالاب کو دیکھا جو موڑ پر بن گیا تھا۔ وہاں سے ایک چٹان پانی کا راستہ 90 درجے پر موڑتی تھی۔ ابھی ہم نے کچھ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا کہ خوشا کپڑوں سمیت پانی میں کود گیا۔ وہ پانی سے ابھرا اور بلند آواز سے اس نے کہا کوئی اور پانی میں نہ آئے، اور اس نے پھر ڈبکی لگا دی۔ اب کہ وہ زیادہ دیر پانی میں رہا، وہ کبڈی کا مشہور کھلاڑی تھا۔ اس زمانے میں کبڈی سانس روک کر کھیلی جاتی تھی۔ کبڈی کے کھلاڑیوں میں سانس روکنے کی طاقت خاصی زیادہ ہوتی تھی۔ خوشا بڑا تنو مند جوان تھا اور کبڈی کا کھلاڑی بھی۔ وہ ہم سے کہیں زیادہ دیر تک سانس روک سکتا تھا۔ وہ جب ڈبکی سے نہ ابھرا تو ہم پریشان ہونے لگے۔ آخر وہ ابھر آیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے کسی کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ تیر کر کم گہرے پانی میں آ گیا جہاں وہ چل سکتا تھا۔ اس نے کندھے پر ایک جوان لڑکی کو ڈال رکھا تھا۔ اسے خوشے نے کنارے پر پیٹ کے بل لٹا دیا۔ اسے، مجھے اور میرے 3-4 دوستوں کو معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ لڑکی بے ہوش تھی۔ خوشے نے اس کے منہ میں اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ڈال دی اور انگلیاں اس کے حلق تک لے گیا۔ میں نے لڑکی کی پیٹھ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس پر وزن ڈالا۔ لڑکی کو ابکائی آئی اور اس کے منہ سے بے شمار پانی نکلا۔ اس کے پہلو دبائے کچھ اور پانی نکلا۔ پھر میں اکڑو بیٹھ گیا۔ میرے کہنے پر میرے ساتھیوں نے لڑکی کو اٹھا کر اس کا پیٹ میرے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اس طرح اس کا پیٹ پورا دب گیا اور اس کے منہ سے خاصا پانی باہر نکلا۔ زیادہ خطرہ یہ تھا کہ اس کے پھیپڑوں میں بھی پانی چلا گیا ہوگا۔ ہم نے اوپر نیچے اور دائیں بائیں سے دبا دبا کر اس کی ناک میں سے بھی پانی نکالا۔
ہمارے کسی دوست نے بچی اور بچے کو دوڑا دیا تھا کہ وہ اپنے گھر جائیں اور گھر والوں سے کہیں کہ ایک چارپائی لیتے آئیں۔ لڑکی کپڑوں سمیت پانی میں اتر گئی تھی۔ اس نے جب کراہنا شروع کیا تو ہمیں امید بندھی کہ یہ زندہ رہے گی۔ گاؤں کہیں قریب ہی تھا۔ کئی آدمی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے۔ چارپائی بھی آ گئی۔ لڑکی کی ماں بھی ہاتھ ملتی آ گئی۔ وہ تو اپنی بیٹی پر گر پڑی۔ ان آدمیوں میں 4 اس لڑکی کے بھائی تھے، باپ، چچا اور ایک تایا بھی تھا۔ گاؤں کے آدمی بھی تھے۔ انہیں بچی بتا چکی تھی کہ زینو دھن میں کودی تھی۔ پھر ہم بچی کی چیخو پکار پر آ گئے اور خوشہ پانی میں کود گیا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ بچی زینو کی خالہ زاد بہن تھی۔ لڑکی کو جب چارپائی پر ڈالنے لگے تو اس کے منہ سے نکلی، بے جی، ہائے بے جی۔ وہ ماں کو پکار رہی تھی۔ اس کے بھائی، باپ، چچا اور تایا لباس اور باتوں کے انداز سے اونچی ذات کے کھاتے پیتے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ لڑکی کو ہسپتال لے چلتے ہیں۔ ہسپتال بہت دور تھا۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ گاؤں میں سیانہ موجود ہے، وہ اسے سنبھال لے گا۔ ایک بوڑھے نے لڑکی کو دیکھ کر کہا کہ اللہ نے اسے بچا لیا ہے، اس کے منہ میں گھی ڈالیں گے تو کہہ کر دے گی، سارا پانی باہر آ جائے گا۔ وہ چل پڑے تو ہم وہیں کھڑے رہے۔ زینو کے باپ نے گھوم کے دیکھا اور وہیں سے بولا، اوے لڑکو، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ ہمارے ساتھ۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو زینو کا باپ اور اس کا چچا اور تایا ہمارے پاس آ گئے۔ تم نے میری بیٹی کی جان بچائی ہے، باپ نے کہا، کیا میں تمہیں یہیں سے چلا جانے دوں گا؟ میرے ساتھ چلو، میری بے عزتی نہ کروا دینا۔ یہ اس وقت کا دیہاتی معاشرہ تھا۔ زینو کے باپ کے ساتھ نہ جانے میں واقعی اس کی بے عزتی تھی۔ ہم ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا گاؤں کس کے پار کوئی 1.5 فرلانگ دور تھا۔ راستے میں زینو کے باپ نے ہمیں بتایا کہ زینو 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے۔ ماں کو اس سے ویسا ہی پیار ہے جیسا اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں نے اسے بگاڑ دیا ہے، لڑکوں کی طرح قدکڑے لگاتی پھرتی ہے۔ آج ادھر آ نکلی، باپ نے کہا، اور کپڑوں سمیت ڈھن میں کود گئی۔ مجھے اس بچی اور بچے نے بتایا ہے جو اس کے ساتھ تھے۔ زینو کی عمر 18-19 سال تھی اور اس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس کا جسم پھرتیلا تھا۔ ہم ان کے گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کی ساری آبادی باہر آ گئی۔ ان لوگوں کا مکان پکا یعنی اینٹوں کا تھا۔ یہ ان کی عمارت اور اونچی ذات کا ثبوت تھا۔ لڑکی کو اندر لے گئے اور ہمیں بیٹھک میں بٹھایا گیا۔ ہماری جو خاطر تواضع کی گئی وہ ہماری اپنی ماؤں بہنوں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ ہمارے کتوں کے آگے دودھ رکھا گیا۔ زینو کے بھائی ہمارے دوست بن گئے۔ انہیں جب پتا چلا کہ ان کی بہن کو خوشے نے پانی سے نکالا ہے تو خوشے کو وہ سر آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد ہمیں بتایا گیا کہ زینو ہوش میں آ گئی ہے اور ہستی بھی ہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اسے کس نے بچایا ہے۔ اس کی ماں بیٹھک میں آ گئی اور اس نے خوشے کے گالوں اور سر کو بے تابی سے چوما۔ ہمیں یہ خوشی تھی کہ لڑکی بچ گئی ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں رات اپنے ہاں مہمان رکھیں گے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ وہ ہم پر یہ ظلم نہ کریں، ورنہ ہماری مائیں کپڑے دھونے والے ڈنڈے اٹھائے یہاں آ جائیں گی۔ بہرحال انہوں نے اجازت دے دی۔ زینو کا بچ نکلنا ایک معجزہ تھا۔ خوشے نے بتایا کہ وہ اس جگہ سے واقف تھا۔ اس کی ایک بہن کے سسرال اسی علاقے کے ایک گاؤں میں تھے۔ وہاں وہ کئی بار گیا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے اسے 4 سال پہلے کا ایک واقعہ سنایا تھا۔